رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق، یہ ہمارا موضوع ہے۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی نہ صرف قرآن مجید میں موجود ہے بلکہ قرآن سے پہلے تمام آسمانی کتابوں نے بھی آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو بدترین دشمن تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق کی گواہی آپ کی ازواج مطہرات نے بھی دی۔ سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ما رأیت احدا احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا کوئی نہیں دیکھا۔ نہ صرف آپ کی بیویوں نے بلکہ آپ کی خدمت کرنے والے جو خادم ہوتے ہیں، خادم سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، 10 سال۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبابا ولا فحاشا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ برا بلا کہتے تھے، نہ بےہودہ گفتگو کرتے تھے، ولا لعانا، نہ لعنت بھیجتے تھے۔ کان یقول لأحدنا عند المعتبۃ ما لہ ترب جبینہ، اور آپ ہم میں سے کسی کو ڈانٹنا چاہتے تو زیادہ سے زیادہ یہی فرماتے، اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود، بس اتنا کہتے، اسے کیا ہو گیا، اس کی پیشانی خاک آلود۔ اندازہ کریں ہمارا خادموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ کس طرح کا رویہ ہوتا ہے۔ انسان ہے، بعض اوقات ہمارا رویہ انتہائی سخت بھی ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض لوگ تھپڑ بھی مار دیتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، گالم گلوچ بھی کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ہمارا کوئی کام تھا وہاں پر، تو اس آدمی کا ملازم آیا تو اس نے انتہائی غلیظ گالیاں دینا شروع کر دی۔ وہ ملازم کو میں نے اکیلے میں کہا کہ یار تم اتنی گالیاں سہتے ہو، چھوڑ دو کسی اور جگہ چلے جاؤ۔ کہنے لگا گالیاں تو بڑی دیتے ہیں لیکن تنخواہ بر وقت دے دیتے، یہ اس کی خوبی ہے۔ کسی اور کے پاس جائیں گے نا وہ تنخواہ توڑ کر دیتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیتا ہے، یہ گالیاں ہم برداشت کر لیتے ہیں لیکن یہ تنخواہ اور بر وقت بھی دیتا ہے اور زیادہ بھی دیتا ہے۔ تو ملازموں کے ساتھ ہمارا رویہ انتہائی برا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم جس نے 10 سال تک خدمت کی، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی کو بھی نہیں، مجھے کیا کسی کو بھی برا بلا نہیں کہا، گالی گلوچ نہیں کیا، لعنت کبھی نہیں بھیجی کسی پر، کبھی بےہودہ گفتگو نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کی غرض سے بھیجا، بچے تھے، چھوٹی سی عمر تھی۔ وہ کہتا ہے میں بھول گیا، میں بچوں کے ساتھ کھیلتا رہا، جا رہا تھا آگے بچے کھیل رہے تو میں بھی کھیلنے میں لگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے کرتے پھر مجھے تلاش کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے، اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن کو پکڑ لیا، میں نے آپ کی طرف دیکھا تو آپ مسکرا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے یا انیس اذهبت حیث امرتک، اے پیارے انس تم گئے تھے وہاں جہاں میں نے تمہیں بھیجا تھا۔ وہ کہتا ہے میں نے کہا اللہ کے نبی میں ابھی جا رہا ہوں، بس اتنی سی بات۔ اندازہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادموں کے ساتھ کس طرح کا رویہ۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تم ایک اعلیٰ کردار پر ہو، اعلیٰ اخلاق پر ہو۔ یہ اعلیٰ اخلاق، یہ اعلیٰ کردار کیا ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا تم لوگ امی آنا بنو، ان احسن الناس احسننا، ترمذی میں روایت موجود ہے کہ لوگ اچھا سلوک کریں گے تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، وَإِنْ أَسَاءُوا ظَلَمْنَا، لوگ برا کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ ظلم کریں گے، وَلَٰكِنْ وَتِّنُوا أَنفُسَكُمْ، لیکن اپنے آپ کو اس طرح کا خوگر بناؤ، ان احسن الناس ان تحسنوا، کہ لوگ اچھا سلوک کریں گے تب بھی تم اچھا سلوک کرو، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَا تَظْلِمُوا، اور اگر لوگ برا سلوک کریں تو تم ان کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق، یہ ہے اعلیٰ کردار، کہ یہ نہ دیکھو کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، تم اس کے ساتھ بہتر سلوک کرو، اس طرح کے نہ بنو کہ یہ اچھا کریں گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، یہ برا کریں گے تو ہم بھی برا کریں گے، بلکہ نہیں، لوگ برا کریں اس کے باوجود تم ان کے ساتھ اچھا کرو۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق، یہ ہے اعلیٰ کردار۔ اسی طرح ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ ایک ایک جملے پر غور کیجیے۔ فرمایا سل من قطعک، جو تجھ سے قطع تعلقی کرے نا تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو تم سے کٹنے کی کوشش کرے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو، واعف عمن ظلمک، جو تجھ پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق، یہ ہے اعلیٰ کردار، اور اس سے مشکل کوئی اور کام نہیں۔ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اور آپ اچھا کریں، کوئی آپ کو گالی گلوچ کرے اور آپ آگے سے مسکرا کر چل پڑیں، جواب ہی نہ دیں، صبر کریں، کوئی آپ سے کٹنے کی کوشش کرے، قطع تعلقی کرے اور آپ اس سے جڑنے کی کوشش کریں، رشتہ داری ختم نہ کریں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اور اس اخلاق پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ یہی چاہتے تھے کہ میری امت کے افراد بھی اس طرح کا اخلاق اپنائیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، امرانی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، کھلے اور چھپے ہر حال میں میں اللہ سے ڈرتا رہوں، چھپ کر بھی علانیہ بھی میں اللہ سے ڈرتا رہوں، وَکَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، اور دوسرا حکم اللہ نے کیا دیا ہے مجھے، میں غصہ میں ہوں یا خوشی میں ہمیشہ انصاف کی بات کروں، غصے کی حالت میں میری زبان سے انصاف کی بات ہی نکلے، خوشی کی حالت میں بھی میری زبان سے انصاف کی بات نکلے۔ یہ سب سے مشکل، یہ بھی بہت مشکل کام ہے۔ بندہ غصے میں ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انصاف کی بات کرے؟ کسی پر ناراض ہے، غصے میں ہے، بہت کم، بہت کم۔ اور اللہ نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا، غصہ میں ہوں یا خوشی میں ہمیشہ انصاف کی بات کہوں، وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَا، اور محتاجی اور امیری دونوں حالتوں میں اعتدال پر قائم رہو۔ مجھ پر محتاجی ہو، غربت ہو یا امیری ہو، ہر حالت میں، دونوں حالتوں میں میں اعتدال پر قائم رہوں، اعتدال پر۔ ہمارے حالات تھوڑے سے بہتر ہو جائے نا،
تو ہماری چال میں ہی فرق آ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میری حالت محتاجی کی ہو، غربت ہو مجھ پر، یا میں امیر ہو جاؤں، اعتدال پر قائم۔ اور پھر ہمارے موضوع کے متعلق اگلی بات، وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، آپ فرما رہے ہیں مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑ جاؤں، جو مجھ سے قطع تعلقی کرے میں اس سے قطع تعلقی نہ کروں۔ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں، جو مجھے نہیں دیتا میں اسے دوں۔ وَعَافُ مَنْ ظَلَمَنِي، اور جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کو معاف کر دوں۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق، جو کٹے میں اس سے جڑ جاؤں، جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کر دوں۔ وَأَن يَكُونَ سُمِّي فِكْرًا، اور میری خاموشی غور و فکر کی خاموشی ہو، جب بھی میں خاموش ہوں غور و فکر کروں۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، میرا بولنا یاد الہی کا بولنا ہو۔ وَنَظَرِي عِبْرَةً، اور میرا دیکھنا عبرت کا دیکھنا ہو۔ 9 باتوں کا حکم دیا میرے رب نے مجھے، ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو آپ سے کٹے آپ اس سے جڑ جائیں، جو آپ کو محروم کرے آپ اسے دیں، جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں۔ یاد رکھیے اخلاق کی 2 سطحیں ہیں، ایک معمولی سطح، ایک برتر سطح۔ اخلاق کی معمولی سطح یہ ہے کہ آپ کا اخلاق جوابی اخلاق۔ جوابی اخلاق کیا ہے؟ کہ میرے ساتھ جیسا یہ کرے گا میں بھی ویسا ہی کروں گا، یہ جوابی اخلاق۔ اچھا کرے گا اچھا کروں گا، برا کرے گا تو میں بھی برا کروں گا، جس طرح کا یہ میرے ساتھ کرے گا میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کروں گا۔ اسے کہتے ہیں جوابی اخلاق۔ جو قطع تعلقی کرے گا میں بھی قطع تعلقی کروں گا، جو ظلم کرے گا میں بھی اس پر ظلم کروں گا، جو میرے لیے برا بن جائے گا میں بھی اس کے لیے برا بن جاؤں گا۔ اسے کہتے ہیں جوابی اخلاق۔ اور اخلاق کی دوسری سطح ہے برتر اخلاق۔ برتر اخلاق یہ ہے کہ آپ کا اخلاق جوابی نہ ہو، آپ کا اخلاق اصولی ہو، کہ یہ میرے ساتھ جس طرح کا بھی کرے گا سلوک میں نے اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا ہے، برا کرے گا پھر بھی اچھا کروں گا۔ اسے کہتے ہیں برتر اخلاق، اور یہ ہر کوئی اس پر فائز نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منصب پر فائز تھے۔ آپ کے ساتھ جس نے بھی برا کیا اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اسے کہتے ہیں برتر اخلاق۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس کا میرے ساتھ رویہ کیا ہے، آپ اپنے آپ کو اس طرح کا بنائیں کہ آپ کا اخلاق بہترین اخلاق ہو، برتر اخلاق ہو۔ یہ نہ ہو کہ میرے سامنے یہ وہ شخص ہے، میں اس کے پاس گیا تھا اس نے مجھے پانی بھی نہیں پوچھا تھا، وہ آپ کے پاس آئے تو اسے آپ پانی کیا کھانا کھلا کر بھیجیں۔ یہ ہے بہترین اخلاق۔ فرانس کا ایک مشہور فلسفی ہے والٹیئر، اس نے کہا تھا کہ کوئی شخص اپنے قریبی لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا، کوئی شخص اپنے قریبی لوگوں میں ہیرو نہیں ہوتا، کیونکہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں نا اس کی نظر میں اس کی نجی زندگی ہوتی ہے، ہر چیز ان کے سامنے عیاں ہوتی ہے اس کی۔ ہیرو کے جذبات، لوگ تو اس کو ہیرو سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے گھر والے، اس کی بیوی بچے، اس بیوی بچوں کے نزدیک وہ ہیرو نہیں ہوتا، اپنے دوستوں کے نزدیک وہ ہیرو نہیں ہوتا۔ لیکن ایک اور شخص جس کا نام تھا سورن سمتھ، اس نے کہا ہے کہ یہ کلیہ اور لوگوں پر تو فٹ ہو سکتا ہے مگر پیغمبر اسلام پر نہیں فٹ ہو سکتا۔ آپ کے جو جتنا قریب ہوا اتنا ہی آپ کا شدائی ہوا۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب جوان ہوئے
تو ہم نے تنظیمی زندگی کے لیے ہماری جیسے کہ بہت ساری جماعتیں ہیں، تو چند دوست سے تو ہم نے کہا پہلے ہم دیکھیں کہ کون صحیح کام کر رہا ہے، تو جو جماعت صحیح کام کر رہی ہوگی ہم اس کے ساتھ مل جائیں۔ تو ہم اس طرح مختلف جماعتوں کے بارے میں ریسرچ کر رہے تھے، تو ایک شخص نے ہمیں کہا کہ آپ کسی بھی جماعت کے ساتھ کام کریں، مگر میرا ایک بات یاد رکھنا کہ کسی بھی بڑے لیڈر کے قریب نہ جاؤ۔ جب اس کے قریب تم جاؤ گے نا تو تم متنفر ہوگے کہ یہ سٹیج پر کیا کہتا ہے اور اس عملی طور پر خود کیا ہے۔ ہم ممبر رسول پر بیٹھ کر کتنی بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں، لیکن ہماری نجی زندگی، ہمارے دوستوں کے ساتھ معاملات یہ کیسے ہوتے ہیں؟ اصل چیز تو یہ ہے۔ اس نے کہا اور واقعتاً ہم ایک دو بندوں کے قریب ہوئے اور پھر واقعتاً ہم جماعت سے بھی اور ان سے بھی متنفر ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جتنا بھی قریب ہوتا تھا اتنا ہی آپ کا شیدائی ہوتا تھا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قبیلے پر حملہ کر دیا دشمنوں نے، 8 سال ان کی عمر تھی اور ان کو اٹھا کر لے گئے۔ یہ غلام نہیں تھے، اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر چونکہ دشمنوں نے اٹھا لیا انہوں نے آگے بیچ دیا اور یہ بکتے رہے، یہاں تک کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے ان کو خرید لی۔ جب سیدہ خدیجہ کی رسول اللہ کے ساتھ شادی ہوئی تو زید بن حارثہ حکیم بن حزام نے حضرت خدیجہ کو تحفے میں دے دیے، اور پھر حضرت خدیجہ نے زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کہ یہ آپ کے غلام رہیں۔ 15 سال عمر ہو چکی ہے حضرت زید کی۔ ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بیٹا مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ ان کے والد اور ان کے چچا اپنے بیٹے زید بن حارثہ کو لینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی، ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے۔ وہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ابھی زید سے نہیں ملے، کہنے لگے جی ہمیں پتہ چلا ہے ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے، تو آپ جتنی رقم چاہتے ہیں ہم سے لے لیں اور ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے رقم کی ضرورت نہیں ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ انہوں نے کہا کون سی؟ فرمایا کہ میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں کوئی رقم لیے بغیر اسے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ جانا نہ چاہے تو پھر تم اسے زبردستی نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ ان کے ذہن میں تو یہ ہے ہی نہیں تھا نا، غلام کی زندگی تو انتہائی بدتر ہوتی تھی کہ وہ ان کے سوچ و فکر میں بھی نہیں تھا کہ زید بن حارثہ ایک غلامی کی زندگی کو آزادی پر ترجیح دیں گے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں شرط منظور ہے۔ آپ نے زید کو بلایا، وہ آئے، پوچھا یہ کون ہے؟ جی میرے ابا جی ہیں۔ 8 سال کے بچے کو پتہ ہوتا ہے جب انہوں نے دشمنوں نے اغوا کیا تھا، یہ میرے ابا جی ہیں، یہ میرے چچا جان ہیں۔ بیٹا یہ تمہیں لینے کے لیے آئے۔ وہ کہنا میں نے تو نہیں جانا، میں نے تو آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ باپ بھی حیران، چچا بھی حیران، وہ آگے سے کہنے لگے ہو کیا کہہ رہے ہو تم غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی پر؟ اس نے کہا مجھے ان کی غلامی منظور، میں نے ان جیسے اخلاق والا اعلیٰ کردار والا میں نے آج تک کوئی شخص دیکھا ہی نہیں۔ اس موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج سے یہ زید بن حارثہ نہیں ہے، زید بن محمد ہے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ اندازہ کیجئے کہ آپ ابھی نبی نہیں بنے، نبوت سے پہلے آپ کا اخلاق اتنا بہترین تھا
کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے آزادی پر آپ کی غلامی کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے تو نہیں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر تم تند مزاج ہوتے، سنگ دل ہوتے تو وہ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے۔ نرم مزاج آدمی کے ساتھ لوگ گل مل جاتے ہیں، اس کے پاس رہنا، اس کے پاس بیٹھنا پسند کرتے ہیں، لیکن جو سنگ دل ہوتا ہے، سخت مزاج ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلق بنانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، کوئی بھی اس کے ساتھ تعلق بنانا پسند نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آتے۔ آپ کے ساتھ کسی نے برا بھی کیا، طائف کی بستی، جب آپ طائف والوں کے پاس گئے تھے تو انہوں نے آگے سے پتھر مارے، آپ کا پورا جسم لہو لہان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ آپ پر سب سے سخت دن کون سا دن تھا؟ تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ وہ طائف کا دن میں نہیں آج تک بھولا، جس دن انہوں نے پتھر مارے تھے، پورا میرا جسم لہو لہان تھا۔ آپ کا پورا جسم لہو لہان ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اللہ نے 2 فرشتے، پہاڑوں کے فرشتے میرے ساتھ بھیجے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو طائف کی جو بستی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، اس کو پیس کر رکھ۔ فرمایا نہیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ان کو صحیح راستہ دکھا، یہ نہیں جانتے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا مجھے امید ہے کہ یہ اگر ایمان نہیں لا رہے تو ان کی نسلیں، ان کی اولادیں مجھ پر ایمان لائیں۔ اختیار بھی ملا کہ اگر آپ چاہیں، سلوک انہوں نے کیا کیا، پتھر مار کر پورا جسم لہو لہان کر دیا، مگر آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسا اخلاق اور ایسا کردار اپنانے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں، آپ کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں، اور یہی ربیع الاول کا درس ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق اپنا بنانے کی کوشش کریں۔ کوئی ہمارے ساتھ برا بھی کرے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ بہترین اخلاق ہے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔